جب میں پہلی دفعہ احمد جاوید صاحب کو سن رہا تھا تو میں جس بات سے سب سے زیادہ حیران ہوا وہ یہ بات تھی کہ جب انہوں نے کہا کہ بیٹا علم جاننے کا نام نہیں ہوتا، علم تو بننے کا نام ہوتا ہے۔ میرے ذہن میں چیٹ جی پی ٹی اور اے آئی کے دور میں دوبارہ سے یہ خیال گونج رہا ہے کہ اگر علم فقط جاننے کا نام ہے تو پھر کسی بھی انسان کی اوقات ایک 5 جی بی کی USB سے زیادہ نہیں ہے جس کے اندر اس کائنات کے تمام حقائق ڈال دیے جائیں۔ جب احمد جاوید صاحب نے یہ بات کی تو پھر مجھے پہلی دفعہ احساس ہوا کہ ہمارے اسکول، کالج، دبستان، مدرسوں میں صرف ایک ہی بات پڑھائی جاتی ہے کہ اس بات کو ذہن میں لے جاؤ، اور اگر کوئی سوال پوچھے اور تم ذہن میں حافظے کی بنیاد پر اس کا جواب دے دو تو تم عالم کہلائے جاؤ گے۔ لیکن یہ بات کافی حد تک غلط ہے۔ علم جب تک خیال سے حال میں ٹرانسفارم نہ ہو وہ علم نہیں ہو سکتا۔ مطلب کہ اس سے زیادہ علمی تو وہ سب کتابیں ہیں جو آج میری پشت پر آپ لگی ہوئی دیکھ سکتے ہیں، پھر تو یہ ساری کی ساری عالم ہیں، کیونکہ ان سب میں خیالات کے ڈھیر ہیں، مگر ان میں سے کسی کتاب کو کہیں کہ آج غم ان کے اوپر ڈالوں تو یہ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ یہ ساری کتابیں، حتیٰ کہ یاد رکھیے گا کہ غالب کی وہ کتاب غالب کی 1 سیکنڈ کے برابر نہیں جو اس نے جی کے دکھایا۔ یہ ہے حال اور خیال کا فرق۔ تو احمد جاوید صاحب نے کہا بیٹا علم جاننے کا نام نہیں ہوتا۔ میں کم از کم اس زمانے میں 18 جماعتیں پڑھ چکا تھا اور میں حیرت زدہ تھا کہ میرے لیے علم فقط حافظہ تھا، ذہانت سے 2 + 2 یوں کر لینا، ڈیریویشنز کر لینا۔ میرے تو حال میں وہ داخل ہی نہیں ہو سکا، اور حال اور خیال کا فرق وہی ہے کہ وہی نظریات میرے پاس، وہی نظریات سپنوزا کے پاس، میں پھر بھی سپنوزا نہیں بن پا رہا کیونکہ میں نے علم کو جانا ہے، میں بن نہیں سکا۔ جاپانی فلسفے میں جا کے دیکھیں، کہتے ہیں وہ تاؤ جو بیان ہو جائے وہ اٹرنل تاؤ نہیں ہے، وہ غلط تاؤ ہے، وہ جھوٹا تاؤ ہے، وہ ناقص تاؤ ہے اگر وہ بیان ہو رہا ہے۔ یعنی تاؤ تو بس ایک رستہ ہے، ایک بننے کا عمل ہے، جاننے کا عمل نہیں ہے۔ اور اگر جاننے کا عمل ہے تو انسان کے تمام علم کی اوقات 1 ٹیرا بائٹ کی بڑی سی ہارڈ ڈرائیو ہے، اس میں حضرت آدم سے لے کے آج تک یا گلگمیش سے لے کے آج تک انسانوں کے تمام علوم ڈال دیں، تمام کتابیں کمپریس کر کے ڈال دیں۔ تو علم تو ہے کہ تم کتنا بن سکتے ہو جو جانتے ہو۔ چلیں جیسے کہ ایک ایگزامپل لے لیتے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ غیبت بری بات ہے، میں جانتا ہوں کہ جھوٹ بولنا بری بات ہے۔ علم اور سماج اور معاشرے کے لیے یہ فائدہ مند علم تو تبھی بنے گا نا جب میں ان دونوں باتوں پر یقین رکھوں گا اور میں ایسے بن کے دکھاؤں گا۔ تو آج ہم سب باتیں جانتے ہیں۔ میں اس دور میں پھر ایک بات احمد جاوید صاحب کی یاد آئی، وہ کہتے ہیں اس دور میں نصیحتیں رسماً کی جاتی ہیں، کیونکہ جس بچے کو میں نصیحت کر رہا ہوں، جس نے ہاتھ میں موبائل پکڑا ہے، وہ روز فیس بک، ریلز، یوٹیوب، اس کو 13,000 اور نصیحتیں کر رہا ہے، اور بلکہ آج کل تو ہر آدمی نصیحتیں کر رہا ہے۔ اور ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ نصیحت ایک آدمی کے حافظے سے نکلتی ہے، دوسرے آدمی کے حافظے میں چلی جاتی ہے، خیال سے نکلتی ہے، خیال میں مردہ ہو جاتی ہے۔ ہر وہ نصیحت جب تک حال میں مینیفیسٹ نہ ہوگی تب تک یقین نہ آئے گا۔ مجھے وہ بہت خوبصورت بات دوبارہ بدھا کی یاد آ رہی ہے کہ بدھزم میں جتنے تم چپ اتنے تم بڑے عالم، جتنا تم کم بولے اتنا تم بڑے عالم۔ اب بتاؤ حال کیسا ہے تمہارا، اب بتاؤ علم بن سکتے ہو؟ اور آج کے دور میں پوری کتابیں لوگ 10 کتابیں بدھا پر پڑھ لے، اتنی کتابیں تو بدھا نے دیکھی بھی نہیں جتنی انہوں نے بدھا پر پڑھ رکھی ہیں، مگر وہ ایک لمحے کا مراقبہ نہیں کر سکتے جس میں وہ سچے دل سے بتائیں کہ میں واقعتاً جدا ہو گیا تھا۔ وہ جب بدھا کہتا تھا کہ میں نے یہاں سے اپنے آپ کو کاٹا ہے، تو ہمیں وہ نصیب میں ہی نہیں۔ ہر ہنسی ہمیں پہلے سے زیادہ غمگین کر کے جاتی ہے، ہم حیران ہوتے ہیں اور اگلی دفعہ ایسا ہنسنے کا موقع نہ ملے۔ ہر غم ہمیں پہلے سے پستہ کر کے جاتا ہے، کیونکہ سب خیالات ہمارے ذہن میں محفوظ ہیں اور ہم نے کسی کو حال بنانا نہ چاہا۔ تمام علم ہمارے پاس جاننے کی حد تک ہے، ہم کچھ بن نہ سکے۔ ہم نے تاؤ پڑھا، اگر آپ انشاءاللہ آگے دیکھیں گے ہمارے چینل پہ پوری میں گفتگو کروں گا تاؤ پہ، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ میں نے اس کو چک کر دیکھا ہے، بن سکا ہوں، نہیں ہوا، کوشش بھی کر کے دیکھی، نہیں ہوا۔ تو یہ جدید انسان ہے۔ جدید انسان ایک USB ہے بس، جس میں کئی منظر، کئی میوزک، کئی کتابیں ڈال دی گئی ہیں، اور وہ قدیم آدمی کو بھی اب آئیڈلائز نہیں کر سکتا۔ وہ قدیم آدمی میرے خیال سے جو مصر میں وہ احرام بنا رہا تھا اور اس کے اندر ایک سنجیدگی تھی کہ میں اس بادشاہ کی غلامی سے آزاد ہو جاؤں گا، میرے پاس آج وہ بھی موجود نہیں ہے، اتنا حال بھی موجود نہیں ہے۔ اور علم، جتنے بھی عالم، جتنے بھی اساتذہ موجود ہیں، ان کے پاس تم خیالات کی منڈی ہے،
اور حال نہیں ہے۔ حال کیسا؟ کہ ان کو دیکھ کر اعتبار ہو جائے کہ عالم بننا ہے۔ حال کیسا؟ ان کو دیکھ کر بس یہ یقین ہو جائے کہ میں اچھا بن سکتا ہوں، میں اچھا بن جاؤں گا۔ ورنہ پھر میں دہراتا چلوں، اس دور میں کس کو نہیں معلوم اچھے آدمی کے وصف کیا ہیں، کیا اوصاف ہیں، کیا کریکٹرسٹکس ہیں، کیا ٹریٹس ہیں کہ اچھے آدمی کے۔ بچے کو پوچھیں، وہ اے بی ایسے 10-12 آپ کو ٹریٹس، بھائی آنسٹ ہو، غصہ نہ کرتا ہو، عقل مند ہو، دوسروں پہ رحم کرتا ہو۔ اچھا بھائی تم یہ سب کر لیتے ہو، تم کر لیتے ہو یہ سب، تو پھر آپ کو اپنے سماج، اپنے اخبارات، اپنے ٹی وی چینلز دیکھ کے اندازہ ہو جائے گا کہ علم کی بھرمار میں کوئی بھی عالم بننا نہیں چاہتا، بس سب چاہتے ہیں کہ ان کو عالم مان لیا جائے۔ اور کس بنیاد پر؟ کیونکہ اس کے حافظے میں کچھ علمی باتیں ہیں جن کو ان کا جسم کرنے سے ابھی بھی انکار کر رہا ہے۔ تو حتمی بات کریں تو کیا ہے؟ علم کیا ہے؟ کہ علم وہ بات ہے جو ذہن میں اٹھے اور جسم کرنے سے انکار نہ کرے۔ اور آج بدی پر تو ہمارا علم اتنا پورا ہے کہ ذہن کہتا ہے یار یہ لذت بری لیں، جسم کہتا ہے ابھی اٹھتے ہیں یار، ابھی کرو۔ کیا نیکی پر اس طرح ہوتا ہے؟ نیکی مذہبی معنوں والی نیکی نہیں، نیکی غیر مذہبی معنوں والی، جو سیکولر ہمارے ایتھکس ہیں یا سیکولر اچھائیاں ہیں کہ بھئی کرنی ہے۔ تو کیا ہمارے پاس وہ بات ہے؟ تو پھر اتنا زندگی کا سفر کر کے مجھے کبھی خیال ہوتا ہے کہ مجھے کوئی حتمی باتیں آخر میں پوچھے گا تو میں احمد جاوید صاحب کی پیاری بات دہراؤں گا کہ علم جاننے کا نام نہیں ہوتا، علم بننے کا نام ہوتا ہے۔ اور میں یقیناً دوبارہ ایک تفصیلی گفتگو آپ سے کروں گا کہ حال اور خیال کا فرق کیا ہے۔ اور آخر میں دوبارہ اے آئی کے دور میں یہ بات غور کیجئے کہ چیٹ جی پی ٹی سے آپ سوال بعد میں پوچھتے ہیں، وہ ضمنی جوابات بھی پہلے دے دیتا ہے، لیکن کیا وہ ان جوابات کو چکھ سکتا ہے، ان جوابات کو بن سکتا ہے؟ نہیں۔ وہ آپ بن سکتے ہیں، وہ غم کو جانتا ہے، آپ غم بن سکتے ہیں، وہ ہنسی کے اوپر پیراگراف لکھ سکتا ہے، آپ کہکا مار سکتے ہیں۔ تو آج ایک کہکا ماریے اور جتنا جانتے ہیں اس کے 1% کو بن جائیے، تو واقعتاً یہ کائنات کہے گی کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔